الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا تذکرہ ہوگا جو ہجرت کے موقع پر پیش آیا، اور اس واقعے کے اندر ہم لوگوں کے لیے کیا سبق کی چیزیں ہیں اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال نظرت الى اقدام المشرکین ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال ما ظنك يا ابا بکر باثنين الله ثالثهما متفق علیہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے مشرکین کے قدموں کو دیکھا جبکہ ہم غار میں موجود تھے، وہ غار کے بالکل سر پر تھے، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے لأبصرنا، تو ہم نظر آ جائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے ابو بکر، ان دو اشخاص کے تعلق سے آپ کا کیا گمان ہے جن کا تیسرا خدا ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو. یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیحین میں بیان فرمائی. اس کے علاوہ اور بھی احادیث کی کتاب میں یہ واقعہ مذکور ملے گا. تو ہجرت کا جو واقعہ ہے خلاصے کے طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، آپ سے پہلے بہت سے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی. وہ دوسری طرف مشرکین مکہ کا یہ ماحول تھا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی حضور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کا انعام 100 اونٹ ہوں گے. Whoever who wants the reward, he tried his level best to arrest the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his friend, but they could not get this one. کہ انہوں نے کوشش، ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح پکڑ کر لایا جائے. بڑی لالچ بھی دی کہ 100 اونٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، کہ اس وقت اونٹوں کا دورہ تھا اور 100 اونٹ کسی کے پاس ہوں تو پھر اس کا کیا کہنا. تو 100 اونٹوں کا انعام رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے پر، یا زندہ یا مردہ جو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹوں کا انعام تھا. تو ہر شخص نے جس کے اندر لالچ تھی پوری کوشش کی لیکن کر نہیں پائے. تو وہی واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا کہ غار ثور میں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اس غار کے منہ تک پہنچ گئے، اور اللہ کی قدرت کا کرنا یہ ہوا، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اس غار کے منہ پر مکڑی کے ذریعے جالا تنوا دیا، پھر ایک جنگلی کبوتر کے ذریعے وہاں پر انڈے رکھ دیے گئے. اس کے بعد پھر مشرکین اس غار تک پہنچے اور دیکھا کہ یہ پیروں کے نشانات یہاں پر ختم ہو رہے ہیں. اگر آگے گئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جو جالا ہے یہ ٹوٹا ہوتا، کبوتر نے انڈے رکھے، کبوتر نے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے گزرے ہوں تو وہاں سے لوٹے. تو اس کی جو پہلی سچویشن ہے اس کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رسول، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے قدموں کی جانب دیکھے گا لأبصرنا، تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے. تو ایسی سچویشن میں، ایسی خطرناک حالت میں کہ جبکہ انعام کا اعلان ہو چکا ہے، ہر طرف آپ کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لوگ موجود ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو اس وہ موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سکون کے لہجے میں فرما رہے ہیں ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر، ان دو آدمیوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہو، جن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہو، ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا انہیں کوئی پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا. تو اسی واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبرانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے اس واقعے کے اندر بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کیا.
وہ غار کے باہر آ کر کھڑے نہیں ہوئے کہ اللہ ہمیں بچا لے گا. وہ نبی کی ذات تھی، اللہ ان کو وہاں بھی بچاتا تھا، لیکن امت کو یہ سبق دینا تھا کہ اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. نہ غار کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے یہ کیا کہ اللہ ہم کو بچا لے گا، نہ غار کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے یہ کہا کہ اللہ ہم کو بچا لے گا، بلکہ غار کے اندر گئے، جتنا آپ کر سکتے تھے آپ کے بس میں جو تھا آپ نے وہ کیا. پھر اللہ نے آگے کیا کہ اسباب کی دنیا وہاں پر اللہ نے کھڑی کر دی کہ مکڑی کا جالا وہاں پر تنوا دیا اور کبوترنی کے ذریعے وہاں پر انڈے رکھوا دیے. پھر اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی. تو اللہ کے جو محبوب ترین بندے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اللہ ان کی حفاظت جگہ جگہ کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا، جس نے سب کچھ اپنا اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو پھر اللہ ہر راستے میں، ہر میدان میں، ہر جگہ اس کی ضرور مدد کرتے رہیں گے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ اخلاق اپنائیں، وہ طریقے اپنائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے. جب وہ چیز ہمارے اندر آئیں گی تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ وہی ہے جو پہلے تھا، آج بھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے جو ایمان پہلے تھا اس ایمان کو زندہ کریں. آج وہ ایمان زندہ ہوگا، یقین جانیے کہ اللہ کی وہی مدد ہوگی جو 313 کے ساتھ تھی اور صحابہ کے ساتھ مختلف غزوات میں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف اوقات میں تھی. وہ مدد آج بھی آ سکتی ہے. اپنے اندر ایمان کی چنگاری کو اس طرح بھڑکانے کی ضرورت ہے جس طرح ہونی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.